بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے انتخابات کے حوالے سے جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہماری حکومت پاکستان اور اداروں کی مشاورت سے 8 فروری 2024 کو ملک میں عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک اگرچہ شیڈول کا اناؤنس نہیں کیا جا سکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے خاصی متحرک نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI اور متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے جلسے جلوس بھی شروع ہو چکے ہیں اور ان کی میٹنگز بھی جا رہی ہیں، اور مختلف سیاسی لوگ جو ایک طویل عرصے سے سیاست میں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، وہ بھی مختلف سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی جماعتیں چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس دوران سب سے زیادہ نقصان اس وقت جو ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کے متعدد لوگ جو ہیں چند دنوں میں پیپلز پارٹی کو خیر باد کہے گئے ہیں۔ خاص طور پر میں نے کل بتایا کہ پشاور سے 2 اراکین قومی اسمبلی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہا۔ پھر گزشتہ رات گھوٹکی سے جام سیف اللہ دھاریجو، جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ کر JUI میں شمولیت اختیار کی ہے۔ پھر غلام نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے سردار غلام رسول کنڑ نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور کراچی سے جو شیخ فیروز بنگالی ہیں انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ تو اب میں ان تمام لوگوں کی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں، ان کی اہمیت بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جام سیف اللہ دھاریجو 1980 کے بعد 90 کی دہائی میں جو MRD کی تحریک شروع ہوئی تھی سندھ میں، اور محترمہ بینظیر بھٹو کے وہ قریبی ساتھی تصور کیے جاتے تھے، جام سیف اللہ دھاریجو نے MRD کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے۔ 1988 میں جب انتخابات ہوئے تو محترمہ بینظیر بھٹو نے انہیں ضلع گھوٹکی سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا تھا، اور انہوں نے قومی اسمبلی کے ان انتخابات میں سندھ کے معروف سردار غلام خان مہر کو 2 مرتبہ شکست دی تھی، ایک مرتبہ 1988 میں اور دوسری مرتبہ 1990 میں بڑے مارجن سے انہیں شکست دی تھی، جبکہ تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ جام سیف اللہ دھاریجو سردار غلام خان مہر کے مقابلے میں انتخابات جیت نہیں سکیں گے۔ اور پھر جب 1990 میں انہیں انتخابات میں جب انہیں ٹکٹ دیا گیا تو جام سیف اللہ دھاریجو ان 18 اراکین اسمبلی میں شامل تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی پورے انتخابات میں محض 18 سیٹیں جیت سکی تھی، اور وہ تمام اراکین اسمبلی سندھ سے تعلق رکھے تھے، ان میں ایک جام سیف اللہ دھاریجو بھی تھے۔ جام سیف اللہ دھاریجو پارٹی کے ساتھ رہے، انہوں نے پارٹی کو چھوڑا نہیں، تسلسل کے ساتھ وہ پارٹی کے ساتھ رہے۔ پھر 1993 میں بھی وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، پھر 1997 میں بھی وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ اس طرح سے 2013 تک وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے، لیکن 2013 میں جو انتخابات ہوئے اس میں پیپلز پارٹی نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ 2018 کے انتخابات میں بھی انہیں نظر انداز کیا گیا، جس کے باعث اب وہ اس مرتبہ بھی انہیں ٹکٹ ملنے کی امید نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہا اور JUI میں وہ شامل ہو گئے، اور انہوں نے چیلنج کیا مہر سرداروں کو کہ وہ کسی صورت بھی مہر سرداروں کو اپنی اس نشست پر کامیابی حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا سردار غلام رسول خان کنڑ کا۔ سردار غلام رسول کنڑ کا تعلق نواب شاہ سے ہے، اور وہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے۔ پھر جب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہا اور نیشنل پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو وہ نیشنل پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے بعد ان کی سیاست مسلم لیگ، پھر مسلم لیگ کاف، اور اس کے بعد پھر آخر میں وہ مہر گروپ کا ایک حصہ تھے۔ اور گزشتہ دنوں آصف علی زرداری کے اعزاز میں سردار علی اور خان مہر نے جب ایک تقریب کا اہتمام کیا خانگڑھ میں ہونے والی اس تقریب میں، جہاں علی گور خان مہر نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، وہاں ان کے بہت سے ساتھی تھے، جس میں
نادر اکمل خان لگاری بھی شامل تھے، پیر آپ بھٹچنڈی صاحب بھی تھے، اور دوسرے علاقے کے متعدد سردار تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان میں غلام رسول انڑ صاحب بھی تقریب میں نظر آئے تھے، اور قیاس آرائیاں یہی کی جا رہی تھیں کہ غلام رسول انڑ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن آج کی اطلاع کے مطابق غلام رسول انڑ صاحب نے آج مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اس طرح سے دواب شاہ میں آصف علی زرداری صاحب کے لیے جو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا غلام رسول انڑ صاحب کا، اگرچہ وہ کئی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں، لیکن جب مسلم لیگ نون میں وہ شامل ہوئے ہیں تو انہیں ممکن ہے کہ ٹکٹ بھی دیا جائے گا، اور ماضی میں وہ انتخابات میں حصہ لیتے رہے، تو غلام رسول انڑ صاحب کے جانے سے آصف علی زرداری صاحب کو نواب شاہ میں انتخابات کے حوالے سے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر میں ذکر کروں گا فیروز بنگالی کا۔ فیروز بنگالی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، اس سے قبل وہ متحدہ قومی موومنٹ میں بھی رہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے 2 انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا۔ اس سے قبل وہ اورنگی ٹاؤن کے نائب ناظم تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ 2002 میں جو انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی انتخابات، اس میں گڈو بہاری کے ساتھ نائب ناظم تھے، اور گڈو بہاری اورنگی ٹاؤن کے ناظم تھے، تو ٹاؤن ناظم کی حیثیت سے انہوں نے ان کی کافی ان کا جو تھا وہ نام تھا، اس حوالے سے شہرت تھی ان کی۔ اور پھر وہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئے، وہاں سے انتخابات میں بھی حصہ لیا، پھر ایک طویل عرصے سے تقریباً 10-12 سالوں سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل تھے، لیکن گزشتہ رات انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے شکوہ کیا کہ پیپلز پارٹی نے انہیں ہمیشہ دھکیلنے کی کوشش کی۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ سندھ پر انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے جائز کام بھی نہیں کیے جاتے تھے اور انہیں نظر انداز کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فیروز بنگالی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے کہنے پر کراچی کے 7 لاکھ بنگالی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو یہ حقیقت پر بھی مبنی ہے کہ فیروز بنگالی کے ساتھ، اور کیونکہ وہ بنگالی برادری کے ایک بڑے تصور کیے جاتے ہیں پورے کراچی میں، تو ان کے ساتھ خاصا ووٹ بینک ہے، اور اس ووٹ بینک کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں خاصی مدد ملی تھی، اور بہت سے متعدد چیئرمین جو تھے وہ فیروز بنگالی کی ورک کی وجہ سے انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکے تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ 3 لوگ جو چھوڑ کر گئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، خاصا پیپلز پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سابق صوبائی وزیر عرفان اللہ مروت صاحب نے بھی صوبائی وزیر اعلیٰ سندھ جناب مقبول باقر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ مسلسل عام انتخابات کے حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ حکومت سے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ سندھ میں دوسروں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں، کیونکہ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے جو صوبائی وزیر ہیں جناب سعید غنی، وہ ایک سرکاری بنگلے میں بیٹھ کر نہ صرف سرکاری بنگلے میں بیٹھ کر وہ انتخابی مہم کے حوالے سے جو پلاننگ کی جا رہی ہے وہاں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں، اور سرکاری وسائل استعمال کر کے پورے سندھ کے انتخابات کے حوالے سے ان کی مختلف وہ پلاننگیں کی جا رہی ہیں، وہاں سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی اپیل کی کہ وہ نیوٹرل بن کر جو ہے وہ ایک نگران وزیر اعلیٰ رہیں، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا نہ کریں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ جناب مقبول باقر صاحب بھی انہوں نے الزامات عائد کیے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ محض نگرانی کریں، نگران بن کر رہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کا کردار ادا نہ کریں۔ ناظرین، ایک طرف تو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد اور مسلم لیگ نون کے درمیان انتخابی اتحاد ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں بہادر آباد کے لوگ پنجاب کا وزٹ کر کے ہیں، لاہور میں ملاقات کی میاں نواز شریف سے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے ایک وفد بھیجا تھا کراچی، جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور بہادر آباد میں ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ لیکن کراچی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے انہوں نے ایک نیا بیانیہ اپنایا ہے کراچی کے لیے، اور متعدد جو کارنر میٹنگز ہیں اس میں ان کے رہنما 1992 کا آپریشن اور پھر 1997 کا آپریشن کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔
فخری انداز میں بتاتے ہیں کہ 1992 میں بھی نواز شریف صاحب نے آپریشن کیا تھا کراچی میں امن و امان بحال کیا تھا. پھر 1997 کا آپریشن بھی بتاتے ہیں, 1998 کا آپریشن جس میں حکیم سعید صاحب شہید ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا اور لیاقت جتوئی کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا. تو آج جو ہے وہ اس بیانیے کو مسلم لیگ نون نے ایک مرتبہ دوبارہ اپنایا ہے, اور بڑی فخری انداز میں ان بیانیے کے ذریعے کراچی کے لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ کراچی میں جو بھی آپریشن کیے تھے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہوئے تھے. تو اب جو متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد میں لوگ موجود ہیں, یا جو بھی ان کے عہدیداران ہیں یا اراکین اسمبلی ہیں, یا جو مستقبل میں انتخاب میں حصہ لینے جائیں گے, تو ان کا تمام لوگوں کا تعلق اس 92 کے آپریشن سے ہے. 92 میں ان کے خلاف آپریشن ہوا تھا. پھر 1997 میں جو آپریشن ہوا تھا, یہ تمام لوگ اس میں صوبائی حکومت میں بھی شامل تھے, اور 92 کے آپریشن میں بھی یہ حکومت میں شامل تھے میاں نواز شریف کے ساتھ. اور پھر یہ تمام لوگ جو تھے وہ پارٹی کا ایک اہم حصہ تھے جو اس وقت حیدرآباد میں موجود ہیں. اور حیدرآباد کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس میں متعدد ایسے لوگ شامل ہیں جو 92 کے آپریشن میں ایم کیو ایم کی باڈی میں شامل تھے, رابطہ کمیٹی میں شامل تھے, اراکین اسمبلی تھے. پھر 97 کے جو انتخابات تھے اس میں یہ ممبران تھے, وزراء تھے, اور لیاقت جتوئی کیبنٹ میں منسٹر تھے. تو مسلم لیگ نون نے ایک طرف تو ان حیدرآباد والوں سے اطاعت کیا ہے, متحدہ قومی موومنٹ سے, جن سے ان کا انتخابی اتحاد ہے, اور 2024 کے جو انتخابات ہیں وہ ان سے انتخابات میں جو ہے وہ مل کر الیکشن لڑیں گے کراچی اور حیدرآباد میں. لیکن دوسری جانب مسلم لیگ کی جو سندھ کی قیادت ہے یا جو کراچی کی مقامی قیادت ہے, اس نے کراچی میں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یا سیاست کو روشن کرنے کے لیے یہ بیانیہ اپنایا ہے, اور وہ مسلسل اپنی کارنر میٹنگز میں ان آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتے جن میں ان کے اتحادی جس آپریشن سے ان کے یہ اتحادی متاثر ہوئے تھے جو آج ان کے ساتھ انتخابی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, دوسری جانب بعض جگہوں پر بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف بھی جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, میرے خیال سے میرے ذاتی رائے یہ کہ اس قسم کی لینگویج استعمال نہ کی جائے, اور اس قسم کی لینگویج اگر استعمال کی گئی تو کراچی کا امن تباہ ہو سکتا ہے. ہمارے مسلم لیگی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس ماضی کی تمام تلخیوں کا خاتمہ کریں, تمام ماضی کی تلخیوں کو خط چھوڑ کر, تمام ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دفن کر کے جو سیاست ہے وہ صاف اور شفاف سیاست کرے, تاکہ یہ جو معاشی ہب ہے پاکستان کا, اس کا امن و امان برقرار رہے اور سیاست جو ہے آپ کی چلتی رہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.